اولاد کو پا کر کون خوش نہیں ہو؟ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے بھی خوشی دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، آپ کو خواب دکھایا، آپ کو حکم دیا، ابراہیم اس بیٹے کو، اس کی ماں کو لے جا کر کے لف و لف صحرا میں چھوڑ کر کے آؤ، یہ تمہاری پاؤں کی زنجیر نہ بنے، یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے سماعت فرمائیں ملا لیاقت احمد صاحب حبلی، رکن مجلس شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک سے ایک بہترین تقریر بعنوان اسوہ ابراہیمی، جو مدینہ مسجد حمید آباد حصور کریبلچی میں خطاب عام سے کی گئی ہے۔ مورخہ 23 جون 2023 بمقام مدینہ مسجد حمید آباد حصور کریبلچی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ محترم امیر مقامی، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیارے بچوں، محترم خواتین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک لمبی مدت کے بعد آپ کے درمیان آنے اور کچھ باتیں رکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں اہل ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ حج بیت اللہ کے خاطر تشریف لے جاتے ہیں، جو جانے سے رہ جاتے ہیں وہ اپنے مقام پر بھی عید الاضحیٰ منا کر کے، جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں دو ہی انبیاء کی زندگیوں کو نمونہ قرار دیا ہے۔ ایک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ، یہ نمونہ موجود ہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے سلسلے میں انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں کئی پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ان انبیاء کے تذکرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جا بجا آپ کی تعریف کی ہے، تحسین فرمائی ہے اور بہت خاص محبت بھرے انداز میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے ایک محبت کی چاشنی محسوس ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کا زمانہ اور ہمارا زمانہ تقریباً ایک ہی کیفیات کا حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ وہاں کا حکمران بت پرستی نہیں، بتوں کی اولاد بن کر کے حکمرانی کا دعوے دار تھا۔ وہ سورج کو پوجتا تھا، سوریہ دیوتا، یا سورج کو خدا مان کر کے کہتا تھا کہ میں سوریہ ونشی ہوں اور اس کی اولاد ہونے کے لحاظ سے تم پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی اس طرح کے خیالات رکھنے والے پائے جاتے ہیں، اور ان بتوں کا
نام لے کر، ان کا سہارا لے کر کے حکمرانی کے دعوے دار ہیں اور پھر اسی کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کو گلوریفائی کر کے، نمایاں کر کے، خوشنما بنا کر کے جیسے عام کیا جاتا تھا، ویسے ہی ہم اپنے دور کے اندر دیکھتے ہیں بتوں کو بڑے بڑے بت بنا کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جا بجا انہیں نصب کر کے ان سے عقیدت مندی پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور عوام کا بے دریغ پیسہ اس پر لگایا جاتا ہے۔ جا بجا شہروں میں جانے کے بعد جو خاص چیز محسوس ہوتی ہے یہ بتوں کے مجسمے ہیں جو جا بجا کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ قدیم ہندوستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بتوں کی بہت بڑی بڑی مورتیاں یا مجسمے ہمارے ہی ملک کے اندر ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے بت ہمارے ہی ملک کے اندر پہاڑوں پر تراشے ہوئے ہیں، جنگلوں میں کھڑے کیے گئے ہیں، پارکوں میں کھڑے کیے گئے ہیں، ان سے عقیدت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ہندوستان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے جنہوں نے ہندو مذہب اور اسلام کا مطالعہ کیا، ان میں سے کچھ شخصیتوں نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دوسرے نام سے ہمارے ملک کے اندر متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں ہندوستانی لوگ جسے رام کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا بگڑا ہوا نام ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر کے پھر ان کے سلسلے میں مختلف چیزیں یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مولانا شمس نوید عثمانی صاحب جن کی مشہور و معروف کتاب کیا ہم مسلمان ہیں آج بھی آپ پڑھیے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ ان کی پرانی مذہبی کتابوں کو یہاں کے غیر مسلموں کے پڑھنے کے بعد ایسا اندازہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بگاڑ کر کے انہوں نے رام کی شکل دی ہے اور ان سے وہ سارے واقعات وابستہ کر دیے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثلا ہمارے ملک کے اندر ایودھیا کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایودھیا کیا ہے؟ ایودھ ہے، یعنی جہاں جنگ نہیں ہوتی۔ یہ صرف دنیا میں خانہ کعبہ کو یا مکہ کو یہ مقام حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہے جہاں جنگ منع ہو یا جہاں جنگ نہ ہوتی ہو۔ یہ تصور ان کے درمیان آیا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے انہوں نے لیا ہے اور پھر اسی کو لے کر کے انہوں نے یہاں اسے مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمایاں واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ آپ کو آگ میں ڈالا جانا، پھینکا جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کو آگ کا آلو دہکایا گیا اور اس کے اندر اسے پھینک دیا گیا زندہ۔ یہ اور اس طرح کے بہت سی چیزوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ اصل میں ہندوستانی قوم بھی انہی انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بھلا دیا ہے یا اپنے نبی کو گم کر دیا ہے۔ بہرحال وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، چونکہ وہ مستند واقعات نہیں ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مطالعہ کرنے والے اس کے ریفرنس کو لے کر کے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ ایک تحقیق طلب موضوع ہے، تحقیق کرنے والے، دلچسپی رکھنے والوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ رکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار تھے۔ قرآن نے اسی حیثیت سے آپ کو نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کا جو نمایاں پہلو تھا، آپ مسلم حنیف تھے، مسلم یکسو تھے، ہر طرف سے یکسو ہو کر کے خدا پرستی کو اختیار کر کے انہوں نے جب زندگی گزارنی چاہی، قدم قدم پر انہیں آزمایا گیا اور بڑی بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ ان کی آزمائشوں کی تاریخ عظیمت مداوم جو ان کی زندگی کے اندر موجود ہے، اسے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
کلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم کو آزمایا کچھ باتوں میں اور وہ ان سب میں پورے اترے۔ وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ قرآن مجید کے اندر یہ جا بجا بیان ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جملے میں آپ کی پوری زندگی کو بیان کر دیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے۔ ایمان کے لیے استقامت، ایمان کے لیے ایمان پر جم جانا، ایمان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا، ایمان کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے وہ بت پرستی کا ایک مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید نے آزر کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ آزر وہاں کا جو حکمران تھا نمرود، اس کے ساتھ مشہور وزراء تھے یا بااثر شخصیتیں تھیں، ان بااثر شخصیتوں میں ایک نام آزر کا بھی تھا۔ یہ وہاں کا ریلیجیس ایکٹیویٹیز یا ان کے مذہبی کاموں کو انجام دینے یا اس کا انتظام و انصرام کرنے کے عہدے پر فائز تھا۔ بتوں کا بنانا، اسے نمایاں کر کے اسے بہترین تزئین و آرائش کے ساتھ فروخت کرنا، پھر اس کا پروہت بن کر کے اس کے ذریعے سے آنے والے دولت کو سمیٹنا، یہ اس خاندان کا ذریعہ معاش تھا۔ پجاریوں کی جو دولت ہوتی ہے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں میں، جو ہنڈیاں جمع ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں، ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے کمرے سونے سے بھرے ہوئے، سونے کے برتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ خود اپنا انتظام رکھتے ہیں۔ حکومت کے کسی کارندے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان خفیہ کمروں میں داخل ہو کر کے اس کی جانچ کرنے کی کوشش کر سکے۔ انکم ٹیکس کے ذریعے سے کوششیں کی گئی، لیکن ہنگامہ کھڑا کر کے ان کوششوں کو بند کر دیا گیا۔ اتنی دولت ان مندروں سے پوجا پاٹ کے ذریعے سے سمٹ کر کے اس میں جمع ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں پوری دنیا کے اندر کووڈ کی بیماری پھیلی اور پوری دنیا پریشان ہوئی۔ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے خدمت خلق کے کام کیے اور اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ بھی لگایا، لیکن یہاں کے حالات بتاتے ہیں سب نے اس کام میں حصہ لیا، لیکن ان مندروں کے ذمہ داران نے ایک پیسہ دان میں نہیں دیا، صرف اپنے لیے جمع کر کے رکھا، خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اسی طرح کی ایک شخصیت آزر بھی تھا۔ اتنی دولت اور دولت کی اتنی ریل بیل اس کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر کے ایسے گھرانے کے چشم چراغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و ہوش سے نوازا، سمجھداری اور سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ آپ ابتدائی سے غور کرتے اور اس غور فکر کو آپ اپنے باپ اپنے رشتہ داروں کے سامنے رکھتے۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان کا باپ آزر بتوں کو بناتا، اسے رنگین نقش و نگار کے ذریعے سے سجانے سنوارنے کی کوشش کرتا، تو ابراہیم علیہ السلام جاتے اور کہتے ابا جان یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ باپ سمجھانے کے لیے کہتا بیٹا یہ خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ابا جان یہ خدا کیسے ہیں؟ اسے تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور اسے خدا کہہ کر کے پیش کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھے تو اسے بھگا نہیں سکتے، تم اسے خدا کہتے ہو، میری عقل تو اسے نہیں مانتی۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد تحقیق کی نگاہ ڈالنا ضروری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ نمایاں وصف ہے۔ آپ نے کسی کو بلائنڈلی اندھے بن کر کے فالو نہیں کیا، جو دیکھا سوال کیا، کہا کہ یہ کیا ہے؟
یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں کیا جائے؟ ایسا کرنا کیا ضروری ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے سورج کو دیکھا، آپ نے ستاروں کو دیکھا، ستارہ پرست قوم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خدا روشن ہے، چمکدار ہے، لیکن پھر یہ سارے ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، میں باز آ گیا ان کی پرستی سے، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو مسلم موحد ہوں، میں تو اللہ کی وحدانیت کا پرستار ہوں۔ یہ جستجو، یہ تحقیق، حالات پر یہ نگاہ ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب تک آدمی کے اندر یہ نگاہ نہیں پیدا ہوگی، اندھے بن کر کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو فالو کرنے، اسی کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آدمی بہت سی ان چیزوں کو اختیار کر لے گا جو صحیح نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو غلط ہیں، جو انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، خدایا میں نے ہر جہت سے اپنے رخ کو پھیر کر کے تیری طرف کر لیا، حنیف ہوں، میں یکسو ہو گیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ توحید کے بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن مجید میں بیان کر دیا، ہر نماز کے اندر شامل کر دیا۔ کہا کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کا آغاز کرو، یہی کلمہ کہہ کر کے اپنی نماز کا آغاز کرو۔ یہ صرف الفاظ یا کلمہ یا نعرہ نہیں ہے، یہ زندگی کے رخ کو متعین کرنے کا ایک فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میں مسلم یکسو رکھتا ہوں، ہر جہت سے اپنے رخ کو پھیر لیتا ہوں، خدا کا پرستار بنتا ہوں، خدا کی پرستاری کو اختیار کرتا ہوں، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان ایک مرتبہ کہہ کر خاموش ہو جانے کا اعلان نہیں ہے، یہ ایسا اعلان ہے کہ یہ زندگی کا فیصلہ بن جائے، پھر اس فیصلے پر انسان کی زندگی گزرے، اور انسان جب تک زندہ ہے مسلم حنیف بن کر کے، مسلم یکسو بن کر کے زندگی گزارے۔ دنیا میں مختلف چیزیں انسانوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دولت کو خدا کہا جاتا ہے، اور دولت انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اقتدار پر بیٹھنے والے اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، وہ اپنے آگے انسانوں کو جھکانا چاہتے ہیں۔ عورت، زیب و زینت، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے آپ کو خدا کہہ کر کے انسانوں کے سروں کو اپنے پاس جھکانا چاہتی ہے، اور یہ ملک ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں ان ساری چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی شخص اٹھ کر کے یہ کہے میں مسلم حنیف ہوں، یکسوئی اختیار کر کے میں ایمان اور خدا پرستی کی راہ پر چلتا رہوں گا، یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ اس کی زندگی نمایاں ہو کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا سلوک، اس کا برتاؤ، اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، یہ سب کچھ اس سے جگمگا اٹھتا ہے۔ شرک و بت پرستی کا کوئی شائبہ اس کی زندگی کے اندر باقی رہنے نہیں پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھ جائیے ہندوستان میں مسلم حکمران رہے، اگرچہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، ان کی شاندار عمارتیں اس ملک کے اندر باقی ہیں، لیکن ان ساری عمارتوں کا سروے کر کے کبھی گھومنے کے لیے گئے تو جا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی شرک و بت پرستی کا شائبہ نہیں ملے گا۔ یادگار عمارتیں ہیں جسے لوگوں نے دولت کا مقبرہ بھی کہا، لیکن اس کے باوجود
وہ شرک و بت پرستی کے اندر ملوث نہیں ہوئے، اس کے اثرات ان کے اوپر پڑے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ ان کی تہذیب میں، نہ ان کی ثقافت میں، نہ ان کے تمدن میں، نہ ان کی زندگی میں، اور نہ زندگی کے کسی کام میں شرک و بت پرستی کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں مسلم یکسو بنتا ہوں، تو پھر دنیا والوں نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ہم گوارا نہیں کریں گے کسی ایسے شخص کو جو اس کا احترام نہیں کرتا، جو اس کی پرستش نہیں کرتا یا اس کا گرویدہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ان کے سامنے مختلف طرح کے آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں میں ایک آزمائش قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ وقت کے دربار میں بلایا گیا تاکہ ڈرایا دھمکایا جائے، مغرور کیا جائے۔ نمرود نے بلا کر کے جو گفتگو کی، وہ ڈائلاگ، وہ مکالمہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ نمرود نے پوچھا تیرا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو انسانوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدائی کا دعوے دار ہے کبھی اسے مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سن کر کے وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا، ہکا بکا ہو کر کے رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا جواب دیں، اس لیے کہ یہ ایسی دلیل تھی، اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دائی دلائل سے لیس ہوتا ہے، مخالف کوئی دلیل پیش کر کے انسان کا منہ بند کرنا چاہے، وہ اس میں الجھ کر کے نہیں رہ جاتا، اس کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدائی کا دعوے دار ہے اسے مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ اقتدار وقت نے، شرک و بت پرستی کے سرغنہ نے دلائل کی بازی ہار دی تھی۔ جب بات سے بات نہیں بنتی تو پھر انسان دھوس اور دھاندلی پر اتر آتا ہے۔ نمرود نے کہا اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو، عبرتناک سزا دے دو اسے، تاکہ معلوم ہو کہ جو ہمارے مذہب سے، یہ شرک و بت پرستی سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا انجام کرتے ہیں۔ آگ کا الاؤ دہکایا گیا، اس آگ کے الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ یکتا و تنہا نبی، پوری حکومت، پوری سلطنت، ان کے پورے رشتہ دار، ان کے سارے دوست احباب، سب اس حکومت کے وقت کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے الاؤ کو دیکھ کر کے نہ گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، نہ معافی مانگی، نہ منت سماجت کی، اور نہ جی حضوری کی، نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ اختیار کی۔ اللہ میں اقبال اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچتی رہ گئی یہ انسان ہے یا کیا ہے؟ آگ کا الاؤ دہک رہا ہے، اس آگ کے الاؤ میں سے جھونکا جا رہا ہے، اور یہ اسے خوشی خوشی گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عقل سوچتی رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کو گلے لگا دیا، اس لیے کہ آپ کو یقین تھا میرا خدا وہ ہے جو انسان ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، اولاد کو پا کر کون خوش نہیں ہو؟ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے بھی خوشی دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، آپ کو خواب دکھایا، آپ کو حکم دیا، ابراہیم اس بیٹے کو، اس کی ماں کو
لے جا کر کے لف و لف صحرا میں چھوڑ کر کے آؤ. یہ تمہاری پاؤں کی زنجیر نہ بنے، یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. قرآن کہتا ہے انسان کی بیوی، اس کے بچے، اس کا مال، ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے سامان آزمائش اور فتنہ ہیں. تم اسے آزمائش کا ذریعہ ہی سمجھو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے اس بیٹے کو، اس کی ماں کو لے جا کر کے اس مقام پر چھوڑا ہے جہاں آج کھانے کا ہوا موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش. اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑا تھا، والدین کے. یہ وہی یادگار ہے جس سے حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، زمزم کے پانی کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، بہت خوشی خوشی تحفے میں زمزم دیتے ہیں. زمزم نہیں دے سکتے، بہت سے پانی میں تھوڑا سا زمزم ڈال کر کے اس پانی کو بھی دیتے ہیں. علامہ اقبال اس محبت سے جذبات کو بیان کرتے ہوئے، ایمان کے حرارت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، ان زائرین حرم سے کوئی پوچھے تو صحیح، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ زمزم ہی لے کر کے آتے ہو، یا ایمان کی اس کیفیت کو بھی لے کر کے آتے ہو، وہ جذبہ بھی لے کر کے آتے ہو جس جذبے کے ساتھ حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، جس جذبے کے ساتھ وہاں حج کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. کیا ان ایمانی کیفیات کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بتاتا ہے کہ آپ نے خدا کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو، اس کی ماں کو لف و لف صحرا میں چھوڑ دیا. اللہ نے حفاظت فرمائی. وقت میں اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو، اس ماں کو آ کر کے بعد میں دیکھتے رہے، کچھ ان کی نگرانی کرتے رہے. وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا بڑا ہو رہا. قرآن کہتا ہے وہ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا ہے، یعنی لڑکپن کی عمر کو پہنچ گیا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل خواب دیکھا تو بیٹے کو بلا کر کے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. پھر اس خواب کو بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی کی ایک شکل ہوتی. حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان یہ خدا کا حکم ہے تو آپ اسے پورا کیجیے. میں انشاءاللہ شکر گزار بندوں کی طرح سے عمل کروں گا، یا میں صبر و شکر کا پیکر بن کے رکھتے اس کا استقبال کروں گا. حضرت اسماعیل قربانی کے لیے تیار. باپ حضرت ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار. انہیں لے کر کے قربان گاہ گئے. منا قربان گاہ ہے، وہاں لے کر کے گئے. لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، بیٹے کے حلق پر چھری چلائی. چھری نہ چل سکے، بیٹا ذبح نہیں ہوا. جس کے حکم سے چھری چلتی ہے اور انسان کٹتا ہے، دنیا کی چیزیں کٹتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اصل میں آگ کو ٹھنڈا کرنے ہونے کا حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. چھری کو نہ چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو چھری نے اپنا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم. اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک دمبا دے دیا، ایک ذبیحہ دے دیا.
ذبح عظیم کہا، ایک بڑی قربانی ہم نے اس کے لیے دی. یہ وہی قربانی کی یاد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بقرعید کے موقع پر کرتے ہیں، حج کو جانے والے وہاں انجام دیتے ہیں. اصل میں جو چیز مقصود ہے اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے. بیٹا تو علامت تھا، اللہ نے بچا لیا، دمبے کو بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، وہ بھی علامت ہے. ہم بھی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ جانور تو صرف علامت ہیں. اصل چیز ہمارا ایمانی جذبہ ہے، ایمانی کیفیت ہے. اللہ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دینے کا وہ جذبہ ہے. یہ کیفیات اگر پیدا نہ ہو، ان کیفیات کو پروان چڑھانے کی اگر کوشش نہ کی جائے، جانور قربان ہوتے رہیں گے، لیکن ایمانی کیفیات کے لحاظ سے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، واپس لوٹ کر کے آتے ہیں، کیا ان ایمانی کیفیات کے ساتھ لوٹتے ہیں؟ مسلمانوں کی پوری آبادیوں میں جانور ذبح ہوتے ہیں، کیا ان قربانیوں کے ذریعے سے ہماری ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ براہیم روح ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ان کیفیات کو پروان چڑھانے کی کوئی فکر بھی ہوتی ہے؟ مسائل بیان ہوتے ہیں، جانور اتنے سال کا ہونا چاہیے، اتنے سال کا ہونا چاہیے، ایسا خوبصورت ہونا چاہیے، سینگ ایسے ہونی چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے، دیکھنے میں شاندار ہونا چاہیے. یہ سب مسائل بیان ہوتے ہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو روح ہے، اس روح کو کون بیان کرتا ہے، اسے کون سمجھاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خواب سنایا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ کا رب جو حکم دے رہا ہے کر گزریے. دنیا حیران ہے، کس کی قربانی بڑی ہے؟ باپ ابراہیم کی یا بیٹے اسماعیل کی؟ قربانی کے لیے تیار ہونا بڑی قربانی ہے، یہ چھری کے آگے اپنا حلق پیش کر دینا، رکھ دینا بڑی قربانی ہے. دنیا فیصلہ نہیں کر سکی اور نہیں کر سکتی. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہاں تعلیم پائی تھی اس حضرت اسماعیل نے؟ کون سے استاد نے، کون سے مولوی نے، کس مدرسے نے آپ کو تعلیم دی تھی؟ یہ ماں کی تعلیم و تربیت ہی تو تھی نا جس نے آپ کے اندر ایمانی یہ کیفیت بھر دی، نبی کا مقام سمجھایا، نبی کے باپ کو کہا کہ آپ کے رب کا حکم ہے، اس پر پورا کر گزریے. ہم بھی صاحب اولاد ہیں نا، اللہ نے ہمیں بھی تو اولاد سے نوازا ہے نا. کیا اپنی اولاد کو اس مقصد کے لیے ہمارے بچوں کی مائیں تیار کر رہی ہیں؟ ہم تیار کر رہے ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں. ہماری کوششیں ناکام ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس معذور ہوں گے، لیکن ہم کوشش تو کریں. قیامت کے دن کوششوں ہی کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے کیا کیا اس کے لیے، کتنی کوششیں کی. قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے ابراہیم اپنے بچوں کو یہی تعلیم دے کر کے گیا. ان کے بچے اسحاق اور یعقوب نے یہی تعلیم اپنے بچوں کو دی. قرآن پوچھتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب موت یعقوب سے ملاقات کے لیے آئی تھی؟ یعقوب اپنے بچوں سے پوچھ رہا تھا میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ مرتے ہوئے جو آخری فکر باپ کو تھی، میں ایک دین کے لیے اپنی اولاد کو پال پوس کر کے بڑا کیا، میری اولاد میرے مشن کی حامل بنے گی یا نہیں، بنی ہے یا نہیں، یہ اطمینان ہو جائے تو اطمینان کے ساتھ میری جان نکل جائے. یہ اطمینان نہ ہو
یہ سوہان روح بن کر کے مجھے اذیت دیتی رہی. اس وقت کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن مسلم بنے رہو. ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیغام، ابراہیم علیہ السلام کا یہی اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چہرہ چہرہ واقعات جو میں نے بیان کر دیے. بڑی لمبی داستان ہے، بہت دلچسپ داستان ہے، افسانے سے زیادہ یہ حقیقت دلچسپ ہے. اسے پڑھنے اور بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. میں 2 کتابوں کا نام سجیسٹ کرتا ہوں، آپ ضرور منگا کر کے اسے پڑھیے. جناب اخلاق حسین قاسمی کی ایک کتاب آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا. دوسری ایک کتاب امام انسانیت مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب کی ایک کتاب. یہ دونوں کتابیں اویلیبل ہیں اردو کے اندر. ایک کتاب کنڑا میں بھی اس کے خلاصے کے طور پر شائع ہوئی ہے. اسے منگا کر کے پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھوائیے. یہ واقعات سنا کر کے بتائیے بچوں ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. گوشت خوری مقصد نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ مقصود ہے جو اس کے ذریعے سے ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں تم اس کے گواہ رہنا، یہی کیفیات لیے ہوئے زندگی گزارنا، انہی کیفیات کے ساتھ تم حق کی علمبرداری کا فریضہ انجام دینا. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماں، بہنوں اور بیٹیوں، پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام ان کیفیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ انہیں ملے گا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے تو تمہارے عمل کے سلسلے میں سوال کیا جائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ابراہیم کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، براہیمی ایمان عطا فرمائے. اس ابراہیم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا ہمارے بچوں کو براہیمی ایمان عطا فرما، ہمارے خواتین کے اندر حضرت ہاجرہ کا سا ایمان عطا فرما. اے اللہ پورے امت مسلمہ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان کیفیات کے حامل بنا کر کے اٹھا. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم